یو کے پی این پی کے زیر اہتمام ایک پروگرامز ہوتے شاندار ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں پروفیسر صاحب کہ یہ میری کاز کے لیے کوئی جان یا اپنی نظرانہ گیا تو میں نے مختلف شخصیات آپ بھی آج بھی آپ اگر انٹرنیٹ پہ چلے جائیں تو جو ریاست تھی ہمیں اسی حالت میں چاہیے کشمیر کے وارث ہیں اور کشمیریوں کو ان کے حق رائے دہی قیمتی جو زندگی کا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ منافق قسم کے جو ہمارے اور انہیں جو ہے بہتر جو پلیدان میں تو اس لیے کشمیر کے اوپر انٹرنیشنل اور ریجنل پلیئرز ان کو سامنے رکھ کے اور پھر اس میں پراکسیز کو انوالو کرنا یہ افراد جن کے پاس نہ تو علم ہوتا ہے نہ ان کے پاس کہ جو لوگ ہمارے آتے ہیں دیار غیر میں بیچارے ان کے لیے ہر طرح کی لوگ کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کے کردار سے دنیا واقف ہے کہ یہ کس طرح اور قوم پرست یا پروفیسر صاحب میں یہ ریاست بھی کے سمجھتا جو ہوں کہ ادب کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اور یہی دوسرے سے ہماری خود مختار ریاست کی خوشحالی کی خواہش یہ بنیادی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا آزادانہ ریاست حق جموں حاصل کشمیر ہونا کے ہر چاہیے۔ حصے میں ان کا میسج بڑے اچھے طریقے سے جا رہا جدت میں ٹیکنالوجی میں سائنس میں اپنے مطالعے میں اور خود کر میرے خیال میں عمل کی طرف آنا ہوگا اور عمل کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ آپ اپنی تحریک کو آپ اپنی بات کو ان کو ہماگیر دامن رکھتے ہوئے ہمیں آگے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، پروگرام پارٹنر کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں جناب پروفیسر سعود الطاف صاحب۔ جی پروفیسر صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، تھینک یو ویری مچ۔ جی پروفیسر صاحب، آج یہ جو پورا مہینہ فروری کا ہے یہ مقبول بٹ شہید کی برسی کے پوری دنیا میں مختلف پروگرامز ہو رہے ہیں۔ ان کی جو جدوجہد آزادی تھی، جو ان کا نظریات تھے، اس پہ پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے اور ان کی برسی کے حوالے سے ہر جگہ پروگرام ہو رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ کینیڈا میں کوئی پروگرامز وغیرہ ہو رہے ہیں اس طرح کے؟ تھینک یو ویری مچ اورنگزیب صاحب۔ جی اورنگزیب صاحب، کل بھی یہاں پہ یو کے پی این پی کے زیر اہتمام ایک شاندار قسم کا پروگرام ہوا جس میں 600 سے 700 شرکاء موجود تھے۔ آپ کو پتہ ہے اس تیز رفتار یہاں کے ماحول میں جہاں لوگ ویکینڈ پہ یوزلی آف کرتے ہیں، فیملیز کے ساتھ وقت گزارتے ہیں یا آؤٹنگ اور دیگر کہیں جو ہیں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ نجی مصروفیات ہوتی ہیں، اس کے باوجود ایک کل شاندار پروگرام یہاں ہوا ہے مقبول بٹ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ میں یہاں پہ پروفیسر سمجھتا صاحب، ہوں یہاں کہ امریکہ میں کافی سارے آہت سٹی میں یہاں پہ پروگرامز اس دفعہ جو ہے نا بڑی بہت تیزی سے تقریباً ہر شہر میں اس مصروفیات زندگی کے جو یہ امریکہ میں بہت ٹف لائف ہے، تو یہاں پہ ہر سٹی میں ہے۔ ہمارے نیو یارک میں ابھی ایک پروگرام ہوا ہے اور 23 کو ایک اور پروگرام ہونے جا رہا ہے، اور اسی طرح ڈیفرنٹ سٹیز میں وہ پروگرامز ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں پروفیسر صاحب کہ یہ واحد شخصیتیں جو اس وقت پوری دنیا میں جن کے پروگرامز ہوتے ہیں، جن کے نظریات کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ مقبول بٹ شہید کی برسی کے حوالے سے 11 فروری 1984 کو ان کو پھانسی دے دی گئی۔ اس حوالے سے آپ اپنے ناظرین کو اور جو ینگ یوتھ ہے ریاست جموں کشمیر کے جو نوجوان ہیں ان کو ان کی نظریات کے بارے میں نہیں پتا، ان کو جو ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی جو تحریک انہوں نے شروع کی، اس پہ آپ نوجوانوں کو مخاطب کر کے میسج دیں۔ اس میں اورنگزیب صاحب گزارش ہے کہ اس میں سب سے بڑا قصور ہمارے نصاب کا ہے، چونکہ نصاب میں کسی بھی کشمیری ہمارے رہنما یا کشمیری قوم کے کسی بھی محسن جس نے کشمیری کاز کے لیے کوئی جان یا اپنی نذرانہ دیا ہے زندگی کا، اس کو اس طرح شامل نہیں کیا گیا، نہ ہی کہیں ہماری اسکول کالجز لیول پہ اس طرح کی کوئی اکائی جو ہوتی ہے۔ میں بھی آپ کو سچ بتاؤں تو شاید کالج لیول تک جو ہے مقبول بٹ شہید کسی جو ہے کشمیری قوم کے لیے جو اس کی کارہائے نام جو اس نے سر انجام دیے ہیں ان سے اس طرح واقف نہیں تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح مطالعہ وسیع کرتا گیا تو میں نے مختلف شخصیات کو جب ان کی زندگی کا مطالعہ شروع کیا تو اس میں ایک مقبول بٹ شہید بھی شامل تھے، اور پھر دیگر شخصیات جو ان کے رفقائے کار تھے، جو ان کے ہم اثر تھے، ان لوگوں سے جب میں نے نشست و برخاست کی، ان کے ساتھ ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، تو پھر جا کر یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ معلوم پڑی کہ کشمیری قوم کا محسن آپ بھی آج بھی آپ اگر انٹرنیٹ پہ چلے جائیں تو کشمیر کا جب 1948 میں جب یہ ریاست منقسم ہوئی یا زیر قبضہ آئی، 3 حصوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا کے زیر قبضہ، پاکستان کے زیر انتظام، ہندوستان کے زیر قبضہ جب یہ ریاست چلی گئی
تو اس کے بعد مختلف لوگوں نے کوشش کی کہ ریاست کو آزاد کرانے کے لیے تحریکیں چلتی رہیں، اس میں سیاسی طریقے بھی تھی، عسکری طریقے بھی تھی، لیکن ان میں آپ کو آج بھی انٹرنیٹ پہ سب سے پہلا نام مقبول بٹ شہید کا ملتا ہے کہ بالکل جس نے ریاست کی واپس وحدت بحالی اور ریاست کی اکائیت کا جو ہے وہ بنیادی نظریہ پیش کیا، اور دنیا اور عالمی دنیا کے سامنے اور جو بھی قابضین ہیں ان کے سامنے یہ اپنی ڈیمانڈ رکھی کہ ہمیں ہمارا وطن جس حالت میں 1948 سے پہلے جو ریاست تھی ہمیں اسی حالت میں چاہیے، تاکہ ہم یہاں پہ ایک اپنا آزادانہ اور منصفانہ ترقی یافتہ قسم کی ترقی پسند ریاست کی، جو تمام اقوام کے لیے، تمام نظریات کے حامل جو اقوام ہیں ان کے لیے ایک تعمیری ریاست کا کردار اور بنیادی کردار ادا کر سکے، اس کا نظریہ یہ تھا۔ اور اس شخصیت نے اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے بھارتی مقبوضہ خطے سے پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر اور پاکستان کے مختلف شہروں کے دورے بھی کیے، وہاں پہ سیاسی اور سماجی شخصیات سے اور عالمی رہنماؤں سے بھی اس نے یہ اپنی ملاقاتوں کے ذریعے کوشش کی کہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا جائے اور دنیا کے سامنے اور عالمی رہنماؤں اور عالمی جو فورمز ہیں ان پہ یہ بات رکھی جائے کہ کشمیری ہی کشمیر کے وارث ہیں، اور کشمیریوں کو ان کے حق رائے دہی کا حق دیتے ہوئے کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا بہتر فیصلہ کرنے کا حق دیا جانا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مقبول بٹ نے جو تحریک آزادی کشمیر تھی اس کو ایک نئی روح، ایک نئی سمت اور ایک نئی جہت عطا کی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقبول بٹ شہید کو اگر ہم بابائے قوم کشمیر کہیں تو وہ غلط نہ ہوگا۔ یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں کہ میرا ذاتی جو نظریہ ہے وہ ریاست کی وحدت اور بحالی کا ہے۔ شاید بہت سارے نظریات ہوں گے، میں کسی بھی سیاسی جماعت یا اسے میں تعلق نہیں رکھتا، لیکن بطور تاریخ و تحریک کے ایک ادنا سے طالب علم کے بہت ساری چیزیں جو ہو تاریخی حقائق ہیں ان کو ہمیں ماننا پڑے گا، ان کو، اور جن شخصیات نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے کوششیں کی، کاوشیں کی، اپنی زندگی، اپنے قیمتی جو زندگیوں کے نذرانے پیش کیے ان کو خراج تحسین پیش کرنا، ان کو آنر کرنا، ان کو انڈوز کرنا اور ان کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ زندہ اقوام کی ایک نشانی ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نوجوان نسل کو یہ چاہیے کہ وہ مقبول بٹ کے نظریے کو پڑھیں، اس کی جو جدوجہد تھی، اس کی جو تاریخ تھی یا جو اس کی تحریک کے لیے خدمات تھی ان کو سے آگاہ ہوں، ان سے روشناس ہوں، تاکہ یہ تحریک آزادی کشمیر کو درست سمت میں آگے بڑھایا جائے۔ آزادی ہی یا تحریک کی درست سمت میں آگے بڑھنا ہی ہماری کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں، میں نے گزشتہ بھی کئی فورمز پہ یہ عرض کیا ہے کہ اس وقت آزاد کے جو ریاست جموں کشمیر ہے اس کو مختلف مسائل کا سامنا ہے۔ اس میں نہ صرف ہمیں قابضین کا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ منافق قسم کے جو ہمارے بھارت جیسا مکار، چلاک اور عیار قسم کا قابض ہم پہ مسلط ہے، وہیں چائنا جیسا ایک دشمن ہم پہ مسلط ہے، پاکستان کے زیر انتظام ریاست کا ایک بڑا حصہ ہے۔ تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ ریاست سے قبضہ ختم کرے یا ریاست کو وحدت اور خود مختاری کی طرف جانے دے، کیونکہ سب کے اپنے اپنے مفادات اس سے منسلک ہیں۔ سب نے کشمیر کو ایک انڈسٹری کے طور پہ لیا ہوا ہے، وہاں سے ان کے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے ہمارے، اور انہیں جو ہے بے دردی سے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہوئے ریاستی عوام کو خدا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے، اور ہم لوگ معاشی ہجرت کا شکار ہیں، اور ہماری جو ہے وہ قوم اس وقت ذبح و حالی کا شکار ہے۔ یہاں پہ جو بات عرض کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے اس تمہید کو میں نے باندھا ہے وہ یہ ہے کہ کشمیریوں کو اپنے مطالعے کو وسیع کرنا ہوگا اور انہیں اپنی ڈائریکشنز کو واضح کرنا ہوگا کہ حالانکہ کشمیر کا جو معاملہ ہے اس میں نہ صرف ریجنل پلیئرز انوالو ہیں بلکہ انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں، انٹرنیشنل قوتیں ہیں، جو استعمار ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ کشمیر انڈیپینڈنٹ اور سوگرن جو ہے وہ ایک خود مختار ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پہ ابھریں، کیونکہ دنیا الحمدللہ کشمیری آپ دیکھیں کہ دنیا کے جو مختلف ممالک میں اس وقت امیگرینٹس کی صورت میں آباد ہیں تو اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کا وہ لوہا منوا رہے ہیں الحمدللہ، چاہے وہ کھیلوں کے میدان ہوں، چاہے وہ صنعت و ٹیکنالوجی کے میدان ہوں، چاہے وہ تعلیم کے میدان ہوں، چاہے وہ جدت کے میدان ہوں، ہر ایک میدان میں کشمیری اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ تو عالم دنیا کو یہ شاید واضح ہو چکا ہے کہ کشمیری جس دن وحدت اور آزادی کا سورج دیکھ کے یا ان کو ایک اپنی خود مختار آزاد خوشحال سے ریاست قائم کرنے کا موقع مل گیا تو بہت جلد یہ دنیا پہ ایک اپنا نمایاں مقام حاصل کر لیں گے، اور دنیا کے لیے شاید ایک نیا لیڈنگ جو ہے وہ رول دیں گے، اور بہت سارے لوگوں کی دکانیں یا بہت سارے لوگوں کی اس پہ
وہ بند ہو جائے گی۔ تو اس لیے کشمیر کے اوپر انٹرنیشنل اور ریجنل پلیئرز کسی صورت بھی جو ہیں وہ اس خطے کو چھوڑنا نہیں چاہتے یا آزادی کی طرف نہیں جانے دیکھنا چاہتے۔ یہاں پہ گزارش ہے کہ ہمارے ہاں یہ عموماً ایک تاثر دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ مقبول بٹ بھی مسلمان تھا اور باقاعدہ مسلمان تھا، جہاں تک آپ اس کی زندگی کا مطالعہ کریں ہم سب بحیثیت مسلمان ہیں، لیکن اسلام کو، نظریات کو یا اس طرح کے ذاتی ان کو سامنے رکھ کے اور پھر اس میں پراکسیز کو انوالو کرنا اور ریجن کے اندر کشمیر کی آزادی کے خلاف سازشیں کرنا اور جو حریت پسند ہیں، کشمیر کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں، ان کو تنقید و طنز کا نشانہ بنانا اور انہیں غیر جو ہے روایتی یا غیر اسلامی شعار کا وہ جو ہے علم بردار قرار دینا، یہ انتہائی ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ غیر سنجیدہ، غیر تعلیمی یافتہ، غیر مطالعہ یہ افراد جن کے پاس نہ تو علم ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کسی چیز سے کوئی روشنائی ہوتی ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کہ راولہ کوٹ میں گزشتہ دنوں ایک پروگرام ہوا، وہاں ایک میں نام لے لیتا ہوں، عرفان اشرف نام کا ایک بندہ ہے جو ڈاکٹر لگاتا ہے نام کے ساتھ۔ تو میں یہاں واضح کرتا چلوں، وہ ڈاکٹر کہیں سے نہیں ہے، وہ سب دنیا جانتی ہے کہ خود ساختہ قسم کا ڈاکٹر ہے۔ اس نے ایک بڑی جماعت ریاست جموں کشمیر کی جو عالمی سطح پر، میں نے خود دیکھا ہے، یہ چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں کہ جو لوگ ہمارے آتے ہیں دیار غیر میں بیچارے، ان کے لیے ہر طرح کی سہولیات کا ارینج کرتی ہے۔ ایک تحریک کو اس نے نئی جدت بخشی ہے۔ نظریات اپنے اپنے ہیں یار، اختلافات کر سکتے ہیں آپ، اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں کسی کے دوسرے کے نظریے کے ساتھ اتفاق کروں، اختلاف کا حق ہے مجھے، لیکن کسی کے جذبات، خیالات، احساسات اور اس کے بنیادی عقائد کو ٹھیس پہنچانا، یہ میرے خیال میں سب سے گھنونی اور بدحا قسم کی حرکت ہوتی ہے، اور یہ غیر تعلیمی یافتہ، غیر شائستہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کے کردار سے دنیا واقف ہے کہ یہ کس طرح خود کو جو ہے تحریک میں اور ایک پردے پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خود کو خدا نواستہ کشمیر کے اندر جو ہے اپنے مضمون مقاصد کے حصول کے لیے، یہ لوگ بنیادی طور پہ ٹھگ اور فراڈیے ہیں جنہوں نے لوگوں کے پیسے لے کے وہ مفرور ہیں، دیگر ان کئی گپلوں میں وہ لوگ ملوث ہوتے ہیں، سرکاری اسکیم خوری سے لے کے یہ شاہوں کی جو ہے بوٹ پالشی سے لے کے وہ پھر اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں، اور قوم پرست یا تو فیض صاحب، میں یہ ریاست بھی کے سمجھتا جو ہوں کہ ان وقت، لوگوں نے ریاست کے نقصان پہنچایا ہے۔ ریاست جموں کشمیر کی آزادی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ لوگ ہیں۔ بالکل آپ نے درست فرمایا۔ اب اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ ریاست، میرا ایک دن بھی جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں ریاست جموں کشمیر کے پیر مظہر سائی صاحب، کوئی شاید 8-10 دن پہلے بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ ہم ہر طرح کے نظریے کے افراد کے حامل افراد کی جو ہے وہ رائے کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور یہی دوسرے سے ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی یہی ہیں کہ دوسرا بندہ بھی ہماری رائے کو، ہمارے نظریے کو احترام دے گا۔ اب ہم جو اسلامی شعار ہیں، جو اسلام کی طرف سے، ہمارے مذہب کی طرف سے بنیادی عقائد ہیں، ہم ان پہ پورا ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ، اور اس پہ ہر طرح کے جو ہیں اس کو ہم سب سے برتر سمجھتے ہیں، لیکن ان کی آڑ میں ہمارے جو ریاست جموں کشمیر، وطن پرستی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وطن کی خواہش، آزاد وطن کی، خود مختار ریاست کی خوشحالی کی خواہش، یہ بنیادی اسلامی عقائد میں سے اخذ ہوتا ہے۔ اس میں کہیں بھی خدا نخواستہ کوئی غیر اسلامی یا غیر شرعی کوئی عنصر نہیں پایا جاتا، لیکن یہ ایک سوچ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو مذہب کی آڑ لے کے ہم ریاست کو خوشحال، ترقی پسند ریاست بنانا چاہتے ہیں، جس میں ہمارے بنیادی عقائد، اسلامی نظام اور اسلامی عقائد کا بھی پرچار ہو، وہاں دیگر اقوام، دیگر مذاہب، دیگر جو ہماری کمیونٹیز ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی ان کے عقائد کے بنیادی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا آزادانہ حق حاصل ہونا چاہیے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں، اور یہی مقبول بٹ کی اور یہی جو تحریک آزادی کشمیر کے بانی تھے یا جو زعما تھے، ان کا یہ جو ہے اس چیز پہ ان کی تحریک تھی اور ان کا یہی خواہش تھی۔ جی، آج اس سوشل میڈیا کے دور میں پروفیسر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ایک تو ان کا میسج دنیا کے ہر کونے پہ پہنچ چکا ہے، اور ریاست جموں کشمیر کے ہر حصے میں ان کا میسج بڑے اچھے طریقے سے جا رہا ہے، لیکن نوجوانوں کو اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ کیسی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے کہ اپنی ریاست کو بچانے میں اپنا کردار ادا کریں؟ یہ بڑا بہترین اور بنیادی سوال آپ نے کیا ہے، اور انگزیر صاحب بہت شکریہ۔
یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں، جہاں پہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمیں انٹرنیشنل قوتوں کا سامنا ہے، ان کے مقابلے کا واحد حل ہمیں جدت میں، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، اپنے مطالعے میں اور خود اعتمادی میں ترقی اور پختگی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ہم تبھی دنیا میں اپنا کو مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کی وقت و بحالی کے لیے کوئی حکمت عملی ترتیب دے سکتے ہیں یا اس پہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں یا عمل کروایا جا سکتا ہے جب ہم خود کسی قابل ہوں گے اور اس قابل ہوں گے کہ ہم اس چیز کو لیڈ کر سکیں اور اس چیز کو ایک حتمی عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ زبانی جمع حرج سے، زبانی نعروں سے یا زبانی ان سے نکل کر میرے خیال میں عمل کی طرف آنا ہوگا، اور عمل کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس تحریک کے لیے خود کو اس طرح جدید خطوط پہ استوار کریں جس میں تعلیم ہے، جس میں سائنس ہے، جس میں ٹیکنالوجی ہے، جس میں جدید دور کے تمام وہ تقاضے ہیں جو آپ کو نئی دنیا کی اس دوڑ میں شامل کرتے ہیں۔ جب آپ ٹیکنالوجی میں، طاقت میں، عالمی فورمز کی جو ایکسیس ہے، آپ کو ایکسیس آپ کے ڈور پہ ہوگی، ڈور پوائنٹ پہ ہوگی، تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ آپ اپنی تحریک کو، آپ اپنی بات کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں اور پھر اسے منوا سکیں۔ جب آپ دنیا میں کوئی مقام رکھیں گے، آپ کسی مقام پہ ہوں گے، آپ کسی مرتبے پہ ہوں گے، پھر آپ کی بات کی ویلیو بھی ہوگی، پھر آپ اس پہ عمل بھی کروا سکیں گے۔ لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ میرے خیال میں حالی زبانی جمع حرج یا فیس بک یا انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا پہ نعروں سے، باتوں سے، خیالات سے یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ قوم کو، آنے والی نسل کو جدید خطوط پہ استوار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جدت کی دوڑ میں ہمیں بہتر سے بہتر بنانا ہوگا۔ ہمیں اپنے ثقافتی، روایتی جو ہمارے اخلاقی حدود ہیں ان کو ساتھ لیتے ہوئے، ان کو ہماگیر دامن رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا جدت میں، تعلیم کے میدان میں، تاکہ ہم کشمیر کو ایک نئی راہ اور ایک نئی صبح آزادی کی نوید دے سکیں۔ جی پروفیسر صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ اور مقبول بٹ شہید، یہ پورا مہینہ ان کے یوم شہادت کے موقع پہ ہر جگہ تقریبات ہو رہی ہیں، نوجوانوں کو اویئرنیس ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ریاست جموں کشمیر ایک دنیا کے سامنے ایک آزاد اور انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور پر سامنے آئے گی۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔